سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل اور میں ہوں نوشین طارق۔ آج 5 فروری کا دن ہے اور پوری قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کر رہی ہے۔ ہم 5 فروری کو کشمیر ڈے کے طور پر منا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے ایک اسپیشل پوڈ کاسٹ رکھا ہے جس میں قاری محمد حنیف ڈار صاحب مجھے جوائن کریں گے اسٹوڈیو میں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ 5 فروری کا دن ہے، کشمیر ڈے ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس پر آپ کے کچھ کامنٹس لینا چاہوں گی کہ یہ جو ہم کشمیر ڈے اور اظہار یکجہتی کرتے ہیں ہر سال 5 فروری کو، کسی حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب حق ادا کر رہے ہیں ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی دن منایا جاتا ہے تو وہ ایک کمٹمنٹ شو کی جاتی ہے کہ اس دن کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے۔ تو اس ضمن میں ہمیں خود سے بھی کمٹمنٹ اپنے اندر بھی وہ چیز چیک کرنی چاہیے کہ ہے یا نہیں ہے۔ باقی کشمیر کے لیے تو ہم نے جنگیں لڑی ہیں، اپنے وجود کو خطرے میں ڈالا ہے، وہ تو ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم ان کے ساتھ کمیٹڈ ہے پاکستان، اور کمیٹڈ اس لیے ہے کہ وہ ہماری شہرک ہے۔ تو دنیا کو یہ بتانا ضروری ہے، اس لیے کہ دنیا جو ہے آج کل پروپیگنڈے پہ کھڑی ہے۔ اگر آپ دنیا کو نہیں سمجھا پائیں گے کہ ہمارا اور کشمیریوں کا کیا تعلق ہے، اور کشمیریوں کا مسئلہ ٹیریٹوریل نہیں ہے، یہ ایک انسانی مسئلہ ہے۔ ایک پوری قوم ہے جس پہ 7 لاکھ فوج مسلط کر دی گئی ہے، اور وہ ایک بڑے قید خانے میں ہے، ایک جیل میں ہے، بنا دیا گیا اس کو، اور ہر ظلم جو ہے وہ روا رکھا گیا۔ وہاں میڈیا کو نہیں جانے دیا جا رہا، نہ انٹرنیشنل میڈیا کو جانے دیا جا رہا ہے، نہ اسلامی ممالک کے میڈیا کو وہاں جانے دیا جا رہا ہے، نہ سفارتکاروں کو وہاں جانے دیا جا رہا ہے، تاکہ ان مظالم پہ پردہ ڈالا جائے۔ تو ہمیں یہ دن اسپیشلی اپنے انوائس جو ہیں مختلف ممالک کو بھیجنے چاہیے، جو وہاں جا کے بتائیں کہ دیکھیں وہ غزہ والا جو ہے وہ ایپیسوڈ یہاں پہلے ہو چکا ہے، اور اگر یہاں ہم اپنی آواز ریکارڈ کرواتے اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے تو شاید غزہ میں یہ نہ ہوتا۔ اب وہ زائنزم جو ہے اور جو ان کا ہٹلر کا نازیزم ہے، اور یہ جو ہندوتا ہے، یہ تینوں ایک ہی کوکھ سے نکلے، ایک ہی نظریے کے مختلف روپ ہیں۔ تو ان کو اسی طرح ٹیکل کرنا پڑے گا جس طرح نازیزم کو کیا گیا پوری دنیا میں، اور آئین ملکوں نے تبدیل کر دیے، اسی طرح دنیا کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان کیونکہ خود سے اتنا بدنام ہو چکا ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے، جیسے کینیڈا میں اس نے کیا اور جیسے امریکہ میں اس نے کیا، خود اتنا بدنام ہو چکا کہ اس کے اپنے اندر آزادی کی اتنی تحریکیں چل رہی ہیں، اور وہ ہمیں مزید تھوڑا سا زور لگانا، دنیا کو بتانا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو ایزی مت لیں، یہ ملک سب کے لیے اسی طرح خطرہ بنے گا جس طرح ہٹلر پوری دنیا کے لیے بنا تھا۔ بالکل قاری صاحب، ہم ہر فورم پر کشمیری عوام کے لیے آواز تو اٹھا رہے ہیں اور ہر سال اٹھاتے بھی ہیں، لیکن آپ اس وقت مجھے یہ بتائیں کہ جو انسانی حقوق کی پامالیوں کا سلسلہ ہے، اس وقت سچویشن ہے کشمیر میں، وہ کس طرح سے ہے؟ وہ تو جی بیان کرنے سے زیادہ تو جو لوگ بھگت رہے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا بیتی ہے اور کیا بیت رہی ہے۔ اب سوال یہی ہے نا کہ پھر وہاں سے باہر آواز تو نکلنی چاہیے۔ جب تک ہم باہر دنیا کو نہیں بتائیں گے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، تب تک تو ہمیں تو پتہ ہے کیونکہ ہم کشمیری، ہم بھگتے ہیں۔ میں یہ چاہ رہی تھی کہ آپ کی طرف سے ایز آپ کشمیری بھی ہیں تو آپ بتائیں کہ ابھی اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کشمیر کی، وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے، وہ اس کے بارے میں ہمارے ویورز کو بتائیں۔ دیکھیں، اس میں تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کشمیری جتنی دیدہ دلیری کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، 7 لاکھ فوج کے سائے میں، یعنی وہ کرکٹ میچ ہے، وہ تو ہار جیت ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ اس کو بھی اس طرح مناتے ہیں جس طرح یوم آزادی ہم مناتے ہیں، صرف پاکستان کے ساتھ خوشی سیلیبریٹ کرنے کے لیے۔ اس قدر ان کا ہمارا تعلق ہے۔ اب یوں سمجھ لیں کہ 10 میں سے 9 کشمیری جو ہیں وہ پاکستان کے لیے اس کرفیو میں بھی پاکستان کا جھنڈا لے کے جو ہے وہ دوڑتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں اس کے لیے۔ اس سے زیادہ کیا کمٹمنٹ ہوگی؟ ہم نے 90,000 بندہ شہید کروایا ہے، پورا وہ قبرستان بسا دیا ان کشمیریوں نے، اس سے زیادہ وہ کیا کمٹمنٹ شو کر سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ؟ اپنی طرف سے انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا، بلکہ شاید زیادہ بھی۔
اب لیکن کشمیر اب اس وقت بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی جو سچویشن ہے اس کی لیٹسٹ میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ بھارتی مظالم کی تو آپ کیا فہرست گنوائیں گے. وہ 7 لاکھ فوج ہی کافی ہے. چھوٹی سی ویلی کے اوپر انہوں نے اس کو مسلط کر کے رکھ دیا ہے. تعلیم کا نظام آپ دیکھ لیں, نوجوان نسل انہوں نے جو ہے وہ کر کے رکھ دی ہے, بیکار کر کے رکھ دی ہے. ڈر خوف طاری کر کے رکھ دیا انہوں نے. اس خوف کو بھی وہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم جان دیں گے تو اس خوف کے کو توڑیں گے. جس طرح نا کوئی بلا آتی ہے اور وہ جان کی قربانی دیتی ہے, وہ جان کی قربانی اس بلا کو شکست دینے کے لیے کر رہے ہیں کہ ہماری نسلوں پہ وہ خوف مسلط نہ ہو جو انڈیا مسلط کرنا چاہتا ہے, اس لیے وہ جان دیتے ہیں. سر یہ بتائیں, وہ جو ہندوؤں کو وہاں لا کر آباد کیے جانے کا ایک سلسلہ تھا کشمیر میں تاکہ جو مسلمانوں کی میجورٹی ہے اس کو وہ کر سکیں, وہ اب کہاں تک پہنچا ہے؟ پاکستان کو یہ مسئلہ بین الاقوامی فورم پہ اٹھانا چاہیے, سلامتی کونسل میں اٹھانا چاہیے. ہم اس معاہدے پہ قائم ہیں جس کے تحت یہ طے ہوا تھا سلامتی کونسل میں کہ نہ مقبوضہ کشمیر میں ہندوؤں پراپرٹی خرید سکتا, کوئی انڈین شہری پراپرٹی خرید سکتا ہے, نہ آزاد کشمیر میں کوئی پاکستانی خرید سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم اب تک اس پر قائم, رشتے ناطے ہو گئے ہیں, ہماری برادریاں ادھر سے ادھر لڑکیاں بیاہی ہوئی ہیں, لیکن ہم جائیداد نہیں وہاں خرید سکتے. کشمیری ہونے کے باوجود چونکہ پاسپورٹ ہمارے پاس, شناختی کارڈ پاکستان کا ہے, تو حالانکہ وہاں کا باشندہ سرٹیفکیٹ بھی ہمارے پاس, لیکن چونکہ ہمارے پاس شناختی کارڈ پاکستان کا ہے, ریاست اسٹیٹ کا نہیں, وہ آزاد ریاست کا, تو ہم وہاں زمین نہیں خرید سکتے. ہم اس کو مذہبی فریضہ سمجھ کے اس پہ عمل کر رہے ہیں, اس بات پہ کہ پاکستانی وہاں کوئی پراپرٹی نہیں خرید سکتا. انڈیا لا کے بڑے بڑے ساہوکار ہندو وہاں لوگوں سے اسی طرح خرید رہے جس وہاں فلسطین میں کیا تھا. بالکل سیم پالیسی, یعنی کاپی کر رہا ہے انڈیا. مظالم کے لحاظ سے بھی شاید ان کے جو مشیر ہیں وہ جو ان کو بتا رہے ہیں کس طرح سے کرنا ہے, تو اس نے کھول دیا, جاؤ جو بھی زمین خرید سکتا ہے وہاں خریدو. اسٹیٹ آپ کو فنڈ دے گی, مدد کرے گی خریدنے کے لیے وہاں کشمیر میں, سیکیورٹی فراہم کرے گی. اس معاملے کو پاکستان اس معاہدے کے تحت سلامتی کونسل میں اٹھا سکتا ہے کہ بھائی یہ پابندی کرواؤ انڈیا سے, ہم تو کر رہے ہیں. اچھا, اگر بات اب ہم پاکستانی حکومتوں کی کریں تو بہت سی حکومتیں جو ہیں وہ کشمیر کے حوالے سے بیان بھی دیتی ہیں, پالیسیز بھی بناتی ہیں. ایک کشمیر کی نمائندگی بھی پارلیمنٹ میں مستقل طور پر موجود رہتی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ واقعی کچھ ڈلیور کر پاتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں, پچھلے دور میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ مایوسی ہوئی تھی. اچھا. کہ صرف یہ کہا کیا کہ انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کو اپنا ایک صوبہ قرار دے دیا اور انڈیا کا حصہ بنا دیا اور اس کا نقشہ جاری کر دیا, اور اسی کے تحت اس نے وہ قانون بھی پاس کیے کہ جن میں وہ آ کے ریاست کے اندر وہاں سے انڈین شہری زمین خرید سکتے ہیں. اور ہم نے کہا کہ آدھا گھنٹہ بس ہم کھڑے ہوں گے جمعے والے دن. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے خود ہاتھ اٹھا لیے, کہیں نہ کہیں کوئی کمٹمنٹ ہوئی ہے تو انڈیا نے یہ جرت کی ہے. تو وہاں تو بہت مایوسی تھی. لیکن اس وقت جو الحمدللہ جو اس حکومت نے آ کے کیا اور جو اس وقت موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو سٹیپس لے رہی ہے وہ تو بڑے انکریجنگ. اب ہمیں امید جاگی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ہمارے ساتھ اسی طرح اسی کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوگا جیسے ہمیشہ سے وہ 74 سال سے ہمارے ساتھ کھڑا ہے. جی جی. خود کشمیریوں کی اس وقت جو ہے وہ حق خود ارادیت کے حوالے سے جو تحریکیں چل رہی ہیں اس حوالے سے بھی میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں. دیکھیں, وہاں مقبوضہ کشمیر میں سب سے بڑی جو تنظیم ہے نا وہ حزب المجاہدین ہے. بالکل, حزب المجاہدین. اور چونکہ پاکستان کا وجود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ کھڑا ہے, نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ, یہ صرف پاکستان کے آئین میں ہے, سعودیہ کے آئین میں نہیں. یہ صرف پاکستان ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے. اس نسبت کو اگر کسی نے اجاگر رکھا ہے کشمیریوں میں کہ ہمارا ٹیریٹوریل مسئلہ نہیں ہے, ہمارا فیکٹریوں کا اور مادی ترقی کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ جوڑیں گے تو مادی ترقی ہوگی, یہ انہوں نے موسٹلی, اس لیے کہ دوسرا جو حصہ ہے وہ تو آزادی کی بات کرتا ہے, یعنی 9 میں سے 10 میں سے 9 جو ہے وہ تو الحاق کی بات کرتے ہیں. ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ نہ ادھر نہ ادھر ہم آزادی لیں گے اس کی بات کرتا ہے. تو یہ جو قبرستان بسایا گیا ہے وہاں پہ وہ 90,000 شہید کیے ہیں, وہ ہوئے ہیں, وہ کون؟ حزب المجاہدین, انہوں نے کی ہے. اور وہی اصل میں کشمیریوں کی جو امنگ ہے
اس کا مظہر ہیں وہ لوگ اس نسبت سے، اور وہ لوگ بالکل تیار ہیں. یعنی ہماری طرف سے کوئی کمی ہو سکتی ہے کہ ہم سگنل نہیں دے رہے، ورنہ الحمدللہ. یہ بھی صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ وہاں پر ابھی جو رہنما ہیں جیسے یاسین صاحب ہیں، یاسین ملک صاحب، ان کی بھی ان کے خلاف بھی ایک مطلب بڑا ہی ظالمانہ قسم کا فیصلہ کیا گیا. بہت سارے ہیں اس لحاظ سے دیکھا جائے تو. ان کا مقدمہ کس حد تک لڑ رہی ہے وہاں پہ کشمیری عوام؟ جو لوگ دیکھیں وہ کشمیری تو کشمیری ہے، اس لحاظ سے ان کے اندر بہت یکجہتی ہے کشمیریوں میں. چاہے یعنی وہ مقبول بٹ تھے، آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ کس قسم کی کمٹمنٹ تھی. جو بات کشمیر کی جو بھی کرتا ہے وہ اس کے پیچھے کھڑے، اس کے ساتھ کھڑے، اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں اختلافات سیاسی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ بطور پاکستانی ہم لوگ ایک قوم ہے. اسی طرح کشمیریوں میں اس لحاظ سے یکجہتی ہے. انہیں توڑنے میں کامیاب نہیں ہوا انڈیا، جیسا کہ نارملی ہوتا ہے کہ فلاں صوبے میں توڑ لیے کچھ، اس طرح نہیں. گڈ، تھینک یو سر، آپ کے وقت کا بھی بڑی مہربانی. آپ شکریہ.